الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. والد سر عظیم، سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے تفسیر قرآن کا سلسلہ آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج سورۃ آل عمران مکمل ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک پر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اہل ایمان وہ اہل ایمان جو تخلیقات خداوندی یعنی آسمانوں اور زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور جنہیں قرآن مجید نے عقل مند کہا ہے، انہوں نے مختلف دعائیں اپنے رب سے کی ہیں. وہ دعائیں گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے ساری پڑھ لی تھی، سیکھ لی تھی. اب رب کی جانب سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے. اب سننا سے مراد یہاں پر قبول کر لینا ہے.
جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ اور پوری اپنی محنت اور اللہ پر توکل کے ساتھ دعا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے، اور ساتھ ہی فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، فرمایا کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ تم میں سے جو بندہ جو اچھا کام کرے گا، چاہے وہ کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، میں اسے ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا اجر اسے ضرور دیتا ہوں، ثواب بھی عطا فرماتا ہوں، قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ اکارت نہیں کرتا، من ذکر او انثی، وہ اچھا کام کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو تو بدلہ ملے اور عورتوں کو نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے اس کا بدلہ ضرور عطا فرماؤں گا۔ اب اصل میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، آگے وہ چیزیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہو جائیں گی۔ سوال یہ کیا کہ ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں یہ بھی انعام ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، لیکن وہاں پر سیگے جو ہیں وہ سارے مردوں والے استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ ہجرت تو عورتوں نے بھی کی ہے، تو کیا عورتوں کو بدلہ نہیں ملے گا؟ انہیں یہ انعامات نہیں ملیں گے؟ کیا انہیں اجر نہیں ملے گا؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ جو بھی اچھا عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے میں اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا من بعد، تم آپس میں ایک ہو، مطلب یہ کہ ایک ہی جنس سے تم تعلق رکھتے ہو، اور وہ جنس ہے انسان، مرد بھی انسان ہے عورتیں بھی انسان ہیں، تو مرد اگر اچھا عمل کرے گا تو اسے بھی بدلہ ملے گا، اور اگر عورتیں اچھا عمل کریں گی تو انہیں بھی اس کا بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اب فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے جنگ کی، وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور وہ شہید بھی ہوئے، وہ مارے بھی گئے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا، تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ثواباً من عند اللہ، اللہ کے پاس ثواب ہے، یعنی ہر نیک عمل کا ثواب اللہ کے پاس ہے۔
واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اب یہاں اچھا سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ اس بندے کو 10 نیکیاں ملیں، عمل اس کا اتنا ہے، لیکن اللہ اچھا ثواب دے گا، مطلب یہ کہ عمل اس کا 10 نیکیوں کے برابر تھا، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے ہو سکتا ہے اسے 20 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے، ہو سکتا ہے اسے 50 کا ثواب عطا فرما دے۔ اور قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر چاہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ کسی کو 10 نیکیاں، کسی کو اسی عمل کی 20 نیکیاں، کسی کو اسی عمل کی 100 نیکیاں، کسی کو 700 نیکیاں، کسی کو اس سے بھی زیادہ، عمل سب کا برابر ہے، ثواب مختلف کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ جتنی توجہ سے کوئی عمل کرے گا، جتنی اس میں وہ خلوص زیادہ اس کا ہوگا، جتنا اس کا جذبہ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو عمل کا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر اب میں تھوڑا سا اس آیت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز بیان فرمائی جنہوں نے ہجرت کی، دوسری فرمایا جو گھروں سے نکالے گئے، تیسرا فرمایا جو میرے راستے میں ستائے گئے، چوتھا فرمایا جنہوں نے جہاد کیا، اور پانچواں فرمایا کہ جو شہید ہوئے۔ تو یہ 5 کام جو بندہ کرے گا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات کا اعلان فرمایا، 2 انعامات کا۔ پہلا انعام کیا ہے کہ میں ان کے گناہ ان سے اتار دوں گا۔ کیا مطلب ہوا کہ بندے سے گناہ ہوا اور ساتھ ہی سے کوئی نیک عمل کر دیا، گناہ صغیرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو مٹا دے گا، نام اعمال سے بھی مٹ جائے گا، فرشتوں کو بھی وہ یعنی کہہ دیا جائے گا کہ اس کو ختم کر دو۔ تو اس کا یوں یہ نہ دیکھنا کتنا کرم ہے اللہ کا ہمارے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، گناہ تو ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ہم کوئی نیک عمل کر لیں تو ہمارے وہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود اللہ کے کرم سے مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا رب نے فرمایا کہ انہیں باغوں میں لے جاؤں گا، یعنی جنتوں میں لے جاؤں گا، اور وہ جنتیں کیسی ہوگی کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پھر یہ ثواب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات میرے ذہن میں آئی ہے، توجہ کیجئے کہ آج ہمارا اگر کوئی ساز و سامان، کوئی پیسہ، کوئی چیز اگر ہم کسی کے پاس امانتاً رکھتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بندہ واپس بھی کرے گا یا مجھے بولیے نا نہیں کرے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے بہت اچھا سمجھتے ہوئے کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، میرا بڑا اچھا جاننے والا ہے، کوئی امانت اس کے پاس رکھتے ہیں، اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ نے تو دی نہیں تھی، یا اگر کوئی جانور ہے تو کہتے ہیں کہ مر گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، مرنے کی چیز تھی۔ تو مطلب 100 ہیلے بہانے کر کے تو وہ اسے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ثواب اللہ نے اپنے کرم سے ہمارے عمل کا ثواب کسی انسان کے پاس نہیں رکھوایا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، ہم کسی کے گھر جا کے مزدوری کریں، کوئی مزدور جا کے مزدوری کرے، چلے آج بات آ ہی گئی، آج مزدور ڈے بھی تو ہے نا، ہے یا کوئی نہیں، لیبر ڈے 1 مئی، تو بات کوئی بائی چانس ہی آ رہی ہے کہ کوئی مزدور کسی راجہ چودھری وڈیرے ملک مفتی مولوی صاحب کے گھر جا کے کام کرے، اور وہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائے وڈیرا صاحب
کہیں گے جا تجھے میں نہیں مزدوری دے گا، ایک پیسہ نہیں کمائے دوں گا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ رو رو چپ ہو جائے گا۔ مزدور آدمی ہے بیچارہ، دہاڑی دیار ہے، وہ عدالت میں کیسے جائے؟ عدالت میں پیسے کون بھرے؟ وکیلوں کی فیسیں کون بھرے؟ اور برادری اس کی ہے کوئی جو اس کے ساتھ آئے اور بات کرے اور لڑے اس کے لیے؟ بیچارہ چپ ہو جائے گا، 1000 ہے، 5000 ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا کہ یہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، اس نے کہا جو کام میرے لیے کرو گے نا اس کا ثواب کسی وڈیرے کے پاس نہیں رکھوں گا، میرے پاس ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ اس کا چھوٹا کرم تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا، اللہ اکبر۔ لیکن اب وہ مزدور والی بات آئی تو اس پہ ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ یہ جو کچھ لوگ کسی مزدور کی مزدوری رکھ لیتے ہیں نا، کوئی بھی بہانہ بنا کے، چاہے اپنی طاقت کے نشے میں، چاہے اپنی مالداری کے نشے میں، چاہے اپنی دولت مندی کے نشے میں، جیسے بھی کوئی جو کسی کی مزدوری رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کر لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا، تو انہیں یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانی ہے اور خود بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کس نے؟ مجھے بولیے نا، اللہ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ٹھیک نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کے خلاف مقدمہ میں خود دائر کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں خود مدعی بن جاؤں گا۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ شکایت کرے یا نہ کرے، وہ کمپلین کرے یا نہ کرے، میں خود اس کا مقدمہ اٹھاؤں گا، میں خود اس کا مدعی بن جاؤں گا 3 بندوں کے خلاف۔ اب وہ 3 کون ہیں؟ ان میں سے پہلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جس نے میرے نام پر کسی سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ پورا نہ کیا۔ میرے نام پر وعدہ کرنے کا مطلب کہ اس نے یا تو اسے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، میں تمہیں یہ چیز ضرور دوں گا، لیکن بعد میں مکر گیا، پھر گیا وہ، تو اس نے اللہ کے نام کا وعدہ کیا تھا، یا یوں کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یا اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ تم میری بات پہ یقین کر لو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جس کا حق تو نے مارا، بلکہ جس کے ساتھ تم نے بے وفائی کی ہے نا، وعدہ وفائی نہیں کی بلکہ بدعہدی کی ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ نہیں، میں مقدمہ تمہارے خلاف کروں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی آزاد بندے کو بیچ دیا اور اس کی قیمت لے کر کھا لی، آج کل تو خیر یہ دور نہیں ہے بندے بیچنے کا، غلامی کا، لیکن جس دور میں تھا ظاہر اس حوالے سے بات ہے کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ آزاد ہے لیکن غریب ہے، اس کا کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، اسے کسی دوسرے علاقے میں جا کے بیچ دیا کہ یہ جی میرا غلام ہے، یہ تم لے لو، تو وہاں جا کر بیچا، اس کے پیسے ہڑپ کر لیے، کھا لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا بھی مقدمہ قیامت کے دن میں خود اٹھاؤں گا، میں خود اس کے خلاف مدعی بنوں گا۔ اور تیسرا جو لیبر ڈے کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ مزدور بے سہارا ہے، بے کس ہے، کمزور ہے، تو اسے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا، کیا کیا؟ بولیے نا، مزدوری پہ لگایا،
اسے کام لیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ کام بھی پورا لیا، اس نے رعایت نہیں دی، کام پورا لیا، اور پھر کیا ہوا؟ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرًا، پھر اسے اس کی مزدوری اس نے نہیں دی۔ کوئی بہانہ بنا لیا کہ تم آتے لیٹ تھے، تم نے کام ٹھیک نہیں کیا، تم بیٹھ کے سگریٹ پیتے رہتے تھے، تم اتنا ٹائم کھانے کے لیے ضائع کر دیتے تھے، یعنی کوئی بھی بہانہ بنا کر ساری مزدوری رکھ لی یا کچھ رکھ لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس مزدور کا مدعی میں بن جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا مزدور کی جانب سے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو وڈیرا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا اپروچ والا سمجھتے ہیں، اور وہ کسی کا حق رکھ لیتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ وہ کمزور نہیں، قیامت کے دن تم سب سے بڑے طاقتور کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو آئیے کیا فرمایا ہم نے؟ فرمایا ثواب من عند اللہ، فرمایا ثواب اللہ کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ مطلب یہ کہ مزدوری کے مطابق نہیں، عمل کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا، اپنی شان رحیمی کے مطابق اپنا اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس سے آگے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کے غلاموں سے بھی اللہ بات کر رہا ہے کہ آج ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، کئی بندے ہم میں سے کہ دیکھیں جی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو اگر یہ بات واقعی ایسی ہے کہ ہم سچے ہیں تو ہم کمزور کیوں ہیں؟ دنیا کے باقی ملکوں کو دیکھیں، وہاں کوئی بندہ غریب نہیں ہے، وہاں ان کے حکومتیں ان کے ساتھ یہ سہولتیں انہیں دیتی ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، انہوں نے اتنی ترقی کر لی، ہم کمزور کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب لگتا یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ وہ اگر ٹھیک نہ ہوتے تو اللہ کیوں انہیں اتنا عطا فرماتا؟ تو اس کا جواب اس آیت میں اللہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے۔ میں روٹی کو نہ کھاتا ہے تو سا کھائی کے آئے ہو سو، تو لہذا جنہیں کھائی کا ہے نا کہ زیادہ اچھا بولنا چاہیے نا۔ میں ہر جو میں روٹی کو نہ کھائی کے اتنا میں بات نہیں کھانا، لہذا تو سا زیادہ اچھے بولا کرو، آخو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا اب آئیے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، یعنی اے میرے محبوب کے غلاموں، اے سننے والوں، کافروں کا شہروں میں اتراتے پھرنا، یعنی تکبر میں پھرنا اور آزاد پھرنا اور خوشحال ہو کے پھرنا اور مالدار ہو کے پھرنا، ترقی یافتہ ہو کے پھرنا، یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اب فرماتا ہے اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں، ملکوں میں ترجمہ ہو سکتا ہے، ملکوں میں، دنیا میں ان کا آزاد اور خوشحال ہو کے پھرنا، فرمایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دھوکے میں، مجھے بولیے اب دھوکے میں ڈالنا کیا ہے کہ بندہ سوچتے ہی لگ جاتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتے تو یہ کیوں اتنے خوشحال ہوتے۔ جیسے آج کل بعض لوگوں کو ایک بیماری ہے، بھائی یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا جی وہ جو کعبہ کے امام ہیں یا مسجد نبی کے جو امام ہیں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوتے تو اللہ کیوں انہیں اس جگہ پہ مقرر کرتا، کیوں مقرر کرتا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل تمہاری غلط ہے۔ کسی کا کعبے کی مسجد کا امام بن جانا یا مسجد نبوی کا امام بن جانا یہ اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہونے کی دلیل عقائد کا صحیح ہونا ہے۔
اور گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ اچھے بولو تو صحیح نا۔ ہاں میں نے کسی مخصوص امام کو غلط نہیں کہا، ہاں اے نہ کہ جی نہ ہو پتہ نہیں کہڑے کیا کیا، میں نے کسی مخصوص آدمی کا نام نہیں لیا۔ کئی امام ہیں مسجد نبی میں، ایک امام تو نہیں ہوتا، کعبہ شریف میں ایک امام تو نہیں ہوتا، کئی ان میں سے ٹھیک بھی ہوں گے، کئی ان میں سے غلط بھی ہوں گے، لیکن کعبہ کے اندر نماز پڑھانے سے بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مسجد نبی کا امام بن جانے سے بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے تب ہوگا جب رسول اللہ کی غلامی صحیح طور پر ادا کرے گا، جب صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تب وہ ٹھیک ہوگا۔ واپس آئیے، فرمایا کہ اے سننے والوں، کافروں کا مختلف شہروں مختلف ملکوں میں اہلے گہلے پھرنا یعنی خوشحال ہو کے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ ٹھیک نہ ہوتے تو یہ کیوں خوشحال ہوتے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دھوکا تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں آج خوشحال نظر آ رہے ہیں نا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ خوشحال ہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی 50 سال 60 سال 100 سال یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، یا 2-4 صدیاں اگر کوئی ملک خوشحال رہتا ہے تو یہ بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا یہ چند دنوں کی بات ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر کافروں کا ٹھکانہ اسے بولیے جہنم ہے۔ دنیا میں خوشحال ہو جائیں، ترقی کر لیں، کہتے ہیں چائنا نے بڑی ترقی کر لی، امریکہ نے بڑی ترقی کر لی، فلاں نے بڑی ترقی کر لی۔ رب فرماتا ہے متاع قلیل، کیا فرمایا؟ تھوڑے دنوں کی بات، تھوڑے دنوں کا برتنا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، کافر کا ٹھکانہ جہنم۔ وبئس المہاد، اور فرمایا اور کیا ہی برا بچھونا، یعنی جہنم میں جب وہ جائیں گے تو انہیں انتہائی دردناک اور سخت قسم کے عذاب سے گزرنا پڑے گا جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اب آگے بات آ گئی محبوب کے غلاموں کی۔ آکی چھوڑو، چلو جڑے روٹی نو کھائے گا نا وہ نہ بولو، جڑی کھائی گا وہ دے بولو نا، ایک دفعہ پھر بولیں۔ اب آگے محبوب کے غلاموں کی بات آ گئی۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ ہم جیسے گناہگار ہوں، جو بھی رب سے ڈرتے ہیں۔ رب کا ڈر ہے یا کوئی نہیں؟ اونچے بولیے نا۔ گناہگار ہونا الگ بات ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ رات کو وہ بھی جو رشوت لے کے جاتا ہے نا، وہ بھی رات کو کہتا ہے یا اللہ یا اللہ معاف کریے۔ دن کو لے لیتا ہے، دن کو ملاوٹ کرتا ہے، دن کو دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ڈالتا ہے تھوڑا سا تاکہ وہ دودھیا ہو جائے، دن کو مرچوں میں برادہ ملاتا ہے، دن کو کم تولتا ہے، دن کو جھوٹ بولتا ہے، دن کو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لیکن رات کو ایک دفعہ خیال ضرور آتا ہے یا اللہ مہربانی کریں، یا اللہ معاف کریں۔ اس کا مطلب کہ رب کا ڈر موجود ہے۔ بندہ خطا کار ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، لیکن اگر کر رہا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ضرور ہے، محبوب کا غلام ہے۔ تو فرمایا کہ لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم ان کے لیے جنات، باغ ہیں، جنتیں ہیں۔ کیا ہے؟ کافروں کے لیے کیا تھا؟ جہنم، ومأواہم جہنم، یہ کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنات۔ ایک جنت نہیں، کئی جنتیں،
اور ایک بندے کو کئی کئی جنتیں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے تھی. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے نا، ایک دن مہمان ہوتا ہے، دوسرے دن ہم پریشان ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ 2 دن رہ جائے تو تیسرے دن ہمارے لیے اور پریشانی ہو جاتی ہے، اور چوتھا دن تو ہم کہتے ہیں کہ تو سنا کوئی وہ کم شم اسی کر، اور تو سب کم ہی شروع کرایا اسی نا، اور پیچھے تو سنا کوئی مسئلہ کاروبار میں کوئی فون چھنایا اسی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی مہمانی جو ہے، یہ بندہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا اور ہمیشہ مہمان بن کے رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت. مینوں لگتا ہے تسی بھی اتنے مہمان بن کے ہی آئے ہو. ہاں جی مہمان نہیں ہوتے آپ کو سبحان اللہ، یا اچھی نہیں آخو نا سبحان اللہ. مہمان اتنے بنا گے سارے، اور بنا گے بھی رب دے مہمان، تے رہاں گے جنت دے اندر. تو جے میزبان رب ہوئے تو پھر کی ملے گا، تے کیوں نہ ملے گا، تے کتنا ملے گا، تے کدوں ملے گا، کوئی حساب کسی شے دا نہیں ہو سکتا. فرمایا نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا. خاشعین للہ، اللہ کے حضور کو ڈرتے بھی ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. بڑی تیزی سے میں نے آیت اور ترجمہ پڑھ دیا، مختصر سمجھا دیتا ہوں. اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے، سارے اہل کتاب کا نہیں، صرف ان کا جو رسول اللہ کے غلام ہو گئے، صرف ان کا جو رسول اللہ کے غلام ہو گئے. فرمایا کہ وہ جو ہے نا ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں اجر ہے. اور اگلا جو جملہ ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اگر آپ میں عشق مصطفیٰ کا کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی ہے نا تو مجھے امید ہے کہ آپ پورے زور سے سبحان اللہ کہیں گے. واہ جی واہ، تسی تے پہلے ہی کہنے لگ گئے ہو، ابھی گل سنی نہیں. سبحان اللہ، یہ محبت رسول ہے نا. اب سنیے وہ کہتے کیا ہیں. کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ میں حساب جلدی لینے والا ہوں. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، اور وہ یہ دنیا کے دن نہیں ہے، ان کی مقدار اور ہے. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. تو کہتے ہیں جب اللہ حساب جلدی لے گا تو اتنا بڑا دن کیوں ہے. گل سمجھ آئیے. اگلی گل پھر آپ کو نہ پھر سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں 50,000 سال کا دن اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ پورے انسانوں کا حساب تو چند گھنٹوں میں ہو جائے گا، باقی سارا ٹائم عظمت مصطفیٰ میں گزرے گا، نعت مصطفیٰ میں گزرے گا، سماع مصطفیٰ میں گزرے گا، شان مصطفیٰ میں گزرے گا، رسول اللہ کی عظمتوں اور شانوں میں گزرے گا. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں مفتی صاحب کو پڑھا کریں.
ہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ کبھی مجھے آ کے بتائے نا کہ قاری صاحب میں نے تفسیر لے لی ہے، تو یقین کریں میں اسے چائے پلاؤں گا، بسکٹ بھی کھلاؤں گا اسے۔ اگلے جمعے آ جاؤ، جتنے چائے پینا چاہتے ہیں نا مجھ سے بسکٹ کھانا چاہتے ہیں، اگلے جمعے مجھے بتائیں گے قاری صاحب ہم نے تفسیر نور العرفان لے لی ہے، چائے انشاءاللہ آپ کو یہاں ملے گی۔ اللہ آپ اسلامت رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، مطلب یہ دشمن جتنا تمہیں ستائیں تم اتنا صبر کرو، صبر میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وَرَابِطُوا، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ یہ جو ہماری فوج ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، مختلف جو مطلب بارڈرز پر پہرا دیتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اسلامی سرحد پر نگہبانی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اب آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آج کیا ہے جی؟ اونچے بولیے نا، یوم مزدور۔ کیا ہے؟ یوم مزدور، اور مسجد میں بھی مزدور لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے سارے کی؟ اگر نہیں تو چھت پہ جا کے دیکھ لیں کام جو ہو رہا ہے، بات سے بھی نظر آتا ہے، گنبد بھی بن رہا ہے، مینار بھی بن رہا ہے، اور اندر بھی مسجد کے کام ہو رہا ہے۔ اور آج پہلی تاریخ ہے، اگر جن کو تنخواہ مل گئی ہے وہ تو آج اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالیں، جن کو نہیں ملی وہ اگلے جمعے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالیں۔ اللہ کے گھر کے لیے جتنا دیں گے اللہ اتنا بڑھا چڑھا کے دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔